امریکی بحریہ کا جدید ترین اور دنیا کا سب سے مہنگا طیارہ بردار جہاز USS جیرالڈ آر فورڈ، جس کی تعمیر پر $13 ارب سے زائد کی لاگت آئی اور جو ایران کے خلاف جاری امریکی اسرائیلی جنگ میں مصروف عمل تھا، وہ 12 مارچ 2026 کو بحیرہ احمر میں اس وقت ایک بڑے حادثے کا شکار ہوا جب جہاز کے مرکزی لانڈری روم میں اچانک آگ بھڑک اٹھی۔ اور یہ کوئی معمولی آگ نہیں تھی، بلکہ امریکی بحریہ کو اس پر قابو پانے میں 30 گھنٹوں سے زیادہ کا طویل وقت لگا، جو کہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ آخر دنیا کی سب سے طاقتور بحریہ کا جدید ترین جہاز ایک معمولی سی لانڈری کی آگ پر 30 گھنٹے تک قابو نہیں پا سکا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق یہ آگ کسی جنگی کارروائی کا نتیجہ نہیں، بلکہ جہاز کے لانڈری روم میں لگنے والی ایک عام سی آگ تھی۔ لیکن اس پر قابو پانے میں اتنا طویل وقت لگنے کی وجوہات سامنے آنے لگی ہیں کہ جدید جنگی جہازوں میں انتہائی پیچیدہ برقی نظام اور ایندھن کی لائنز ہوتی ہیں جو آگ لگنے کی صورت میں اسے مزید پھیلا سکتی ہیں، اور جہاز کے وینٹیلیشن کے نظام نے آگ کو پھیلانے میں مدد کی۔ چینی فوجی ماہرین کے مطابق اگر خود کار آگ بجھانے کا نظام صحیح طریقے سے کام کرے تو آگ پر جلد قابو پایا جا سکتا ہے، اور اس کے لیے 30 گھنٹے تک آگ کا جلنا امریکی جہاز کے ڈیزائن اور حفاظتی انتظامات پر بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ آیا خود کار نظام ناکام ہوا، یا انسانی غلطی نے اسے طویل کیا، یا اچانک لگنے والی آگ کے پیچھے کوئی اور وجہ تھی۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو نیوز۔ ناظرین، اس آگ لگنے کے واقعے میں 2 امریکی فوجی زخمی ہوئے، جنہیں فوری طور پہ طبی امداد فراہم کی گئی اور ان کی حالت خطرے سے باہر بتائی جاتی ہے۔ لیکن غیر مصدقہ اطلاعات کے مطابق تقریباً 200 کے قریب فوجیوں نے دھوئیں کی زد میں آنے کی وجہ سے طبی امداد حاصل کی، اور ایک فوجی کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے جہاز سے باہر منتقل کیا گیا۔ امریکی حکام کا دعویٰ ہے کہ جہاز کے انجن کو کوئی نقصان نہیں پہنچا اور یہ مکمل طور پہ فعال ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آگ نے جہاز کے رہائشی حصوں کو اس قدر شدید نقصان پہنچایا کہ 600 سے زائد فوجی اپنے بستروں سے محروم ہو گئے، انہیں فرشوں اور میزوں پہ سونا پڑا۔ یہ تعداد جہاز پر موجود 4500 فوجیوں کا تقریباً 13% بنتی ہے، اور ان فوجیوں کے لیے کپڑے دھونے کی سہولت بھی مکمل طور پہ معطل ہو گئی، کیونکہ آگ لانڈری میں لگی تھی جس سے واشنگ مشینز بھی متاثر ہوئیں۔ اور امریکی بحریہ نے اس بحران سے نمٹنے کے لیے مستقبل کے طیارہ بردار جہاز جان ایف کینیڈی سے 1000 گدے منگوائے، جو اس وقت نارفیک میں زیر تعمیر ہے، اور متاثرہ فوجیوں کے لیے تقریباً 2000 ٹریک سوٹ اور دیگر کپڑوں کا انتظام بھی کیا تاکہ وہ صاف کپڑوں کی کمی محسوس نہ کریں۔ یہ وہی جہاز ہے کہ جو وینزویلا میں بھی صدر مدورو کے خلاف آپریشن میں استعمال ہوا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ پہلا موقع نہیں ہے جب اس جدید ترین امریکی جہاز کو تکنیکی مشکلات کا سامنا ہوا، بلکہ گزشتہ فروری میں بھی اس جہاز کے بیت الخلاء کے نظام میں بڑی خرابی سامنے آئی تھی، یہ جو گزشتہ مہینہ تھا، جس کی وجہ سے تقریباً 650 بیت الخلاء بند ہوئے، فوجیوں کو سخت پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ امریکی حکام کا کہنا تھا کہ 2023 سے اب تک اس جہاز کی ویکیوم ویسٹ واٹر کلیکشن سسٹم میں 42 بار خرابیوں کی اطلاع دی جا چکی ہے، جس میں سے 32 خرابیاں صرف 2025 میں رونما ہوئی ہیں۔ اس بارے میں امریکی حکومت کے احتسابی ادارے نے 2020 میں ہی خبردار کر دیا تھا کہ اس جہاز کا بیت الخلاء کا نظام بار بار بند ہونے کا شکار ہے، اور اسے صاف کرنے کے لیے باقاعدگی سے تیزاب کے فلش کی ضرورت ہوتی ہے، جس پر ہر بار $4 لاکھ کے اخراجات آتے ہیں صرف تیزاب پھینکنے میں۔ نیشنل پبلک ریڈیو کی رپورٹ کے مطابق جہاز کے انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کی مارچ 2025 کی ای میل میں کہا گیا کہ میرے جو ٹیکنیشنز ہیں وہ اس وقت 19 گھنٹے روزانہ کام کر رہے ہیں تاکہ نظام کو چلائے رکھ سکیں، اور صرف 4 دنوں میں 205 خرابیاں رپورٹ ہوئی تھیں۔ اس آگ کے واقعے نے جہاز کی طویل تعیناتی کے مسائل کو بھی اجاگر کیا، کیونکہ یہ جہاز گزشتہ 24 جون 2025 سے مسلسل سمندر میں اور اب 10ویں مہینے میں داخل ہو چکا ہے، جو کہ عام امریکی طیارہ بردار جہاز کی 6 ماہ کی تعیناتی سے 2 گنا طویل ہے۔ امریکی نیوی ٹائمز کے مطابق پیر تک یہ جہاز 261 دنوں سے سمندر میں تھا، اور اگر اس کی تعیناتی مئی تک جاری رہتی تو یہ پورا 1 سال سمندر میں رہے گا۔ امریکی بحریہ کے وائس چیف آف نیول آپریشنز جیمز کیلبائے نے مارچ میں قانون سازوں کو یہ بتایا تھا کہ یہ جہاز 11 ماہ کی تعیناتی تک پہنچ سکتا ہے، جو کہ ریکارڈ کے قریب ہے۔ چینی ملٹری جو ماہرین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اس طویل تعیناتی کی وجہ سے عملے میں شدید تھکن پیدا ہوئی ہے، جو کہ ہنگامی صورتحال میں فوری رد عمل کی صلاحیت کو متاثر کرتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آگ پر قابو پانے میں اتنا زیادہ وقت لگا۔ ریٹائرڈ ایڈمرل ہیں جان کربی، ان کا کہنا ہے کہ طویل تعیناتیوں کے دوران جہاز تھک جاتے ہیں، زیادہ کام کرنے سے ان کی کارکردگی متاثر ہوتی ہے، اور اتنی طویل مدت تک سخت حالات میں جہاز اور عملے سے بہترین کارکردگی کی توقع رکھنا یہ غیر حقیقی ہے۔ ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ جدید جنگی جہازوں میں انتہائی پیچیدہ برقی نظام اور ایندھن کی لائنز ہوتی ہیں جو آگ لگنے کی صورت میں اسے مزید پھیلا سکتی ہیں، لیکن اگر خود کار آگ بجھانے کا نظام صحیح طریقے سے کام کرے تو آگ پر جلد قابو پایا جا سکتا ہے۔ اس لیے 30 گھنٹے تک آگ کا جلنا امریکی جہاز کے ڈیزائن اور حفاظتی انتظامات پہ سوالیہ نشان کھڑا کرتا ہے، یا پھر تیسری قوت ہے کوئی۔ جنگی جہازوں کے اندرونی حصے عموماً کمپارٹمنٹ میں تقسیم ہوتے ہیں تاکہ آگ کو پھیلنے سے روکا جائے، لیکن اگر آگ نے
بڑی تعداد میں عملے کے رہائشی مقامات کو متاثر کیا تو یہ ڈیزائن کی کمزوری کی نشاندہی کرتا۔ اب صورتحال یہ کہ USS جیرالڈ آر فورڈ کو یونان کے جزیرے کریٹ پر موجود امریکی بحری اڈے سوڈابے میں لے جایا جا رہا ہے، جہاں ایک ہفتے سے زائد مرمت کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اور ایک سینئر امریکی اہلکار نے USS نیول انسٹیٹیوٹ کو تصدیق کی کہ جہاز مرمت کے لیے کریٹ جا رہا ہے اور اس کی جگہ اب دوسرا امریکی طیارہ بردار جہاز USS جارج H.W. بش کو مشرق وسطیٰ میں تعینات کیا جائے گا، جو حال ہی میں بحری اوقیانوس میں اپنی تربیت مکمل کر چکا ہے۔ امریکی سینٹ کی انٹیلیجنس کمیٹی کے وائس چیئرمین سینیٹر مارک وارنر نے اس طویل تعیناتی پہ شدید تنقید کی تھی اور کہا تھا کہ ٹرمپ کے غیر ذمہ دارانہ فیصلوں کی وجہ سے یہ جہاز اور اس کا عملہ تباہی کے دہانے پر پہنچ چکا ہے۔ دوسری طرف چینی میڈیا نے اس واقعے کو امریکی عالمی فوجی تعیناتیوں اور وسائل کی تقسیم پر شدید دباؤ کا آغاز قرار دیا۔ ایرانی میڈیا نے اس واقعے کو امریکی طاقت کی واضح کمزوری قرار دیتے ہوئے خبردار کیا کہ بحیرہ احمر میں امریکی جہازوں کی مدد کرنے والے تمام مراکز جو ہیں وہ پاسداران انقلاب کے جائز اہداف ہیں۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ انہوں نے اب تک جو میزائل استعمال کیے ہیں وہ 10 سال پرانے ہیں اور ان کے پاس نئے میزائلوں کا بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے جو ابھی تک استعمال نہیں ہوا۔ ایرانی فوجی کمانڈ کے مرکزی ہیڈ کوارٹر خاتم الانبیاء کے ایک نمائندے نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ آگ جان بوجھ کر خود امریکی فوجیوں نے لگائی تھی کیونکہ وہ ایران کے خلاف جنگ میں جانے سے ڈرتے تھے۔ یہ واقعہ ایسے نازک وقت میں پیش آیا جب ایران جنگ کے باعث آبنائے ہرمز کی بندش کے نتیجے میں عالمی تیل کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں۔ امریکہ نے 7 ممالک سے بحری جہاز بھیجنے کی اپیل کی ہے جسے جاپان اور آسٹریلیا جیسے اتحادیوں نے بھی مسترد کر دیا ہے، اور مجموعی طور پر یہ واقعہ امریکی بحری طاقت کے اس دعوے پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ وہ دنیا کی جدید ترین ٹیکنالوجی رکھتے ہیں، کیونکہ ایک معمولی سی لانڈری کی آگ نے 30 گھنٹوں تک جدید ترین جنگی جہاز کو اپنی لپیٹ میں رکھا اور 600 فوجیوں کو بے گھر کر دیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جب یہ جہاز مرمت کے بعد دوبارہ میدان میں آئے گا تو کیا واقعی یہ اتنا ہی طاقتور ہے جتنا امریکہ دعویٰ کرتا ہے، یا پھر یہ واقعی امریکی طاقت کے زوال کی ایک واضح علامت ہے، کیونکہ تاریخی شواہد بتاتے ہیں کہ جب کبھی بھی کسی عظیم طاقت کے جدید ترین ہتھیاروں میں ایسی بڑی خرابیاں سامنے آئیں تو وہ اس طاقت کے زوال کا پیش خیمہ ہوتی ہیں۔ اور شاید ہم اس وقت کی دہلیز پہ کھڑے ہیں جب امریکی عالمی برتری کو ایک بہت بڑا دھچکا لگنے والا ہے۔ امریکی فوجی ماہرین خبردار کر رہے ہیں کہ اس طویل تعیناتی اور آگ کے واقعے سے جہاز کے عملے کے مورال پہ بہت گہرا اثر پڑے گا، کیونکہ پینٹاگون کے ترجمان نے اعتراف کیا ہے کہ آگ کی وجہ سے 100 سے زائد بستر ضائع ہوئے اور ان کی جگہ نئے بستر فراہم کرنے کا منصوبہ فوری طور پر بنایا گیا، اور اس نے امریکی ملاحوں کی ذہنی صلاحیت اور لچک کو بھی سراہا کہ وہ اس مشکل صورتحال میں آپریشن جاری رکھے ہوئے ہیں۔ جہاز کے عملے کے حوصلے پہلے ہی دوبارہ تعینات کی توسیع کی وجہ سے کمزور تھے اور اس آگ نے ان کی مشکلات میں مزید اضافہ کیا ہے۔ USS جیرالڈ آر فورڈ نے اپنے اس طویل سفر میں مختلف مشنز انجام دیے ہیں۔ پہلے بحر اوقیانوس میں نیٹو کی مشقوں میں حصہ لیا، پھر نومبر میں کیریبین پہنچا جہاں وینزویلا کے خلاف امریکی کارروائیوں میں حصہ لیا، اور اب ایران جنگ میں مصروف تھا۔ امریکی بحریہ کے مطابق یہ جہاز 4 ملین سے زائد کھانے فراہم کر چکا ہے اور روزانہ 4 لاکھ گیلن پینے کا پانی تیار کرتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ امریکی بحریہ کے پاس کل 11 طیارہ بردار جہاز ہیں، جن میں سے 3 اس وقت تعینات ہیں، جیرالڈ فورڈ، ابراہم لنکن اور جارج واشنگٹن، جبکہ 2 محیط جہاز تعیناتی کی تیاری میں ہیں۔ جیرالڈ فورڈ کی غیر موجودگی میں امریکہ کو مشرق وسطیٰ میں اپنی فوجی موجودگی برقرار رکھنے کے لیے متبادل انتظامات کرنا ہوں گے، اور USS جارج H.W. بش کو ممکنہ طور پر اس علاقے میں بھیجا جا سکتا ہے۔ امریکی دفاعی حکام کا کہنا ہے کہ فورڈ کی صلاحیتیں اپنی حدوں کو چھو رہی ہیں اور اب انہیں تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری طرف چین اور روس اس واقعے کو امریکی طاقت کی کمزوری کے طور پہ پیش کر رہے ہیں اور اس سے ان کے حوصلے بلند ہو رہے ہیں۔ ایرانی فوجی ماہرین نے اس واقعے کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ امریکی جہاز تو لانڈری کی آگ نہیں بجھا سکتے، وہ ایران کے خلاف جنگ لڑنے کا خواب دیکھ رہے ہیں، جبکہ دوسری طرف خود امریکی فوجی اپنے بستروں سے محروم ہو کے فرشوں پہ سو رہے ہیں اور ان کے پاس صاف کپڑے بھی موجود نہیں رہے۔ یہ موجودہ منظرنامہ امریکی فوج کے مورال پہ گہرا اثر ڈالے گا۔ فوجیوں کو جب پتہ چلے گا جدید ترین جہاز اتنا کمزور ہے کہ معمولی آگ اسے 30 گھنٹے تک اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے، تو ان کا اپنے ہتھیاروں پہ اعتماد ختم ہوتا ہے، اور بالخصوص بحریہ کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے اعصاب تو ویسے ہی خطا ہو جاتے ہیں۔ امریکی بحریہ نے بھی اس قسم کی مکمل واقعے کی تحقیقات شروع نہیں کی، لیکن ماہرین کا خیال یہ ہے کہ اس میں انسانی غلطی سے لے کے ڈیزائن کی خامیوں تک کے کئی عوامل کار فرما ہیں، اور جب مکمل تحقیقاتی رپورٹ سامنے آئے گی تو شاید امریکی بحریہ کو اپنے بہت سے دعووں پہ نظر ثانی کرنا پڑے، اور ہو سکتا ہے کہ کسی تیسرے واقعے کی وجہ سے یہ اس نتیجے پر پہنچا ہو۔ یہ واقعہ امریکی بحریہ کی تاریخ کا ایک اہم موڑ ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی دوسرے امریکی جہاز اس طرح کی آگ کا شکار ہوتے رہے، لیکن اتنی جدید ٹیکنالوجی کے باوجود اتنی معمولی آگ پر قابو پانے میں ناکامی امریکی بحریہ کی تیاریوں پر سوالیہ نشان ہے۔ دیکھیے کہ بحریہ کا موقف کیا آتا ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔